جہیز کی جڑ کاٹی جائے۔ اگرچہ میں نے جو عہد لیا تھا یہ 10 جنوری 1975 کا میرے پاس یہ ایک رقعہ ہے موجود لکھا ہوا، ہمارے ایک ساتھی تنظیم کے ہوتے تھے محمد حنیف ورک، ان کی شادی پر میں نے جو خطبہ دیا تھا، پھر میں نے مسجد خضرا میں لوگوں کو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھوا لیے تھے کہ اس کی پابندی کرنی ہوگی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، اس میں میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا۔ یہ جہیز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا ہمارے معاشی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ بھی ہے، یہ آسانی سے ختم ہونے والی لعنت نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ اس کی نمائش نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ دینا ہے 2 دن پہلے بھیج دیجئے لڑکے والے کے، یا 2 دن بعد میں بھیج دیجئے، نمائش نہ ہو کہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ فلاں کی بیٹی تو یہ کچھ لے کر گئی ہے اور یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ یہ جو احساس محرومی ہے آپ نوٹ کیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو، اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرنے کو، صرف نمود و نمائش کے لیے، اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے، اپنی دولت مندی کی دھوس جمانے کے لیے۔ پوری کوٹھی جو ہے قمقمہ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پر ہر درخت کے ہر پتے کے ساتھ بلب لگا ہوا ہے، معلوم ہو جگمگ 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 ہو رہی ہے، بڑے عمدہ لباس سفید براق پہنے ہوئے جو بہرے ہیں وہ کھانے ڈشیں لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہے اسراف، اور اس کے بعد تبذیر کے بارے میں تو فرمایا، اسراف کے لیے تو صرف یہ کہا تسرفو لا تسرفو، اسراف نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ لیکن تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذر جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کافی عرصے تک میرا ذہن اس پر اڑا رہا، کیوں تشبیہ دی گئی؟ پھر بات کھلی سورہ مائدہ میں جا کر، شراب کی حرمت کے ضمن میں الفاظ آئے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اندر آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کر دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ شیطان چاہتا یہی ہے۔ اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینا، کلاس کانشسنس پیدا کر دینا، محرومین اور مترفین کے علیحدہ طبقے ہو جائیں، اور پھر لڑیں گے ٹکرائیں گے پھر۔ اور یہی کام اس میں ہے، جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے پانی کی طرح، وہاں کوئی شوفر بھی ہے، ان کا ڈرائیور، کوئی پہرے دار بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، وہ ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت؟ کیا یہ اور میں بھائی ہیں آپس میں؟ انما المومنون اخوۃ، یہ واز کہنے کی بات ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، انما المومنون اخوۃ، یہ ہم بھائی ہیں۔ میری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور ان کے ہاں دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی ہے۔ یہ دل پھٹ گئے کہ نہیں؟ یہ طبقاتی شعور ابھرا کہ نہیں؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال 5ویں چیز میں عرض کر رہا تھا، جہیز۔ اس زمن میں چونکہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا ذکر کر کے۔ اسلام میں قطعاً کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں، جو میں کہہ چکا ہوں فلسفہ یہ ہے، لڑکی والے پر کوئی 1 پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضور، حضرت علی کا اور کون تھا وہاں؟ اب حضور نے پوچھا، علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ مہر تو دینا ہوگا نا، مہر تو لازم ہے۔
انہوں نے صاف ہاتھ چھاڑ دیے اپنے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی. ان کے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا. حجرہ بھی ایک انصاری صحابی نے انہیں دیا ہے کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو رخصت کرا کے لے آئیں. کہا میرے پاس تو کچھ نہیں. فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ کہ جی ہاں زرہ تو ہے. انہوں نے کہا اصل میں سمجھا کہ زرہ تو ایک ہتھیار ہے، جہاد کے لیے ہے، وہ کوئی دولت تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، قرض لے کے آؤ، لیکن مہر تو دینا. وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں آواز لگائی. حضرت عثمان نے خرید لیا 30 دینار یا درہم، جو بھی ہے اس میں رقم کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور بعد میں پھر واپس کر دی. اس وقت اگر ویسے ہی دیتے 30 دینار یا 30 درہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے، خودی ہے، اس پر بوجھ پڑتا کہ اس نے مجھے خیرات دی ہے. اس وقت تو خرید لی تاکہ کوئی بوجھ نہ ہو. میں نے زرہ بیچی ہے، پیسے لیے، بعد میں واپس کر دی ہدیۃً کہ یہ آپ کی زرہ واپس. وہ لا کے حضور کے سامنے پیسے رکھ دیے گئے. حضور نے کچھ تو گھر کے اندر بھجوائے کہ فاطمہ کے لیے کوئی خوشبو، کوئی تیاری، کوئی اچھے کپڑے کو بنائے، اور باقی سے وہ سامان بنا دیا. ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 تکیے کھجور کی چھال کے، ایک مشکیزہ پانی لانے کے لیے کنویں سے، ایک چکی جو یا گندم جو بھی ہوگی پیسنی ہوگی، 1-2 بالوئی سے برتن، بس. یہ ہے جہیز. اور یہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم پیش کی تھی اس میں سے حضور نے بنا کر دیا. وہ رقم جو ہے حضرت فاطمہ کا حق تھا نا، مہر تو لڑکی کا حق ہے، اسی کے گھر کا سامان بنا دیا. اپنے پاس سے حضور نے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں دی. اس کے لیے یہ بھی دلیل نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اور بھی تو بیٹیوں کی شادی ہوئی کہ نہیں. حضرت عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں گئی ہیں حضور کی. پہلی بیٹی تو خیر مکے میں گئی تھی، ابھی شاید وحی کا آغاز بھی نہ ہوا ہو، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ حضور کی نبوت کے ظہور سے پہلے شادی ہوئی ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن ایک شادی تو مدینے میں ہوئی ہے، اور حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر شے کا سامان موجود ہے، سامان جگہ موجود ہے. کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ خالص ہندوانہ تصور ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں لڑکی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ وارث نہیں ہے، اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا. لہذا جب اسے گھر سے رخصت کر رہے تو وہ دان دہیج، یعنی یہ ایک خیرات ہے جو دے رہے ہیں. لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے. بلکہ راجپوتوں وغیرہ میں تو ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لڑکا بھی صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا تھا تاکہ زمین کے ٹکڑے نہ ہوں. 10 مربع ہیں تو 10 مربع ہی جائیں گے. چھوٹے بھائی بھی اس کے کمی کاری ہوتے تھے، بس ان کا کوئی حق نہیں. یہ اس اپنی فیوڈلزم کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ 10-12 بچے ہو گئے، تقسیم ہو گیا تو فیوڈلزم تو ختم ہوا. پھر ہندوؤں کے ہاں تو یہاں تک کہ لڑکی کا تو خود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حق ہو. تو اسلام نے حق دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے. باپ فوت ہوگا، اس کی وراثت میں سے حصہ اسے ملے گا. مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ لازم ہے. ماں فوت ہوگی، ماں کے آگے کوئی ہے، وراثت ہے، اس میں سے بیٹوں کو بھی، بیٹی کو بھی حصہ ملے گا. لہذا یہ ہندوانہ تصور جو جہیز کا ہے، ویسے تو یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جدوجہد ہو تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال ہم نے جو عہد لیا تھا اور جس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے، تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے اندر پیدا نہ ہونے پائے. مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. آپ غور کیجئے، ان الفاظ پر نہ جائیے. ایوریج لائف کیا ہے انسان کی؟ اس کا کتنا حصہ ہے جو بچپن
نہ سمجھ ہے، نہ شعور ہے، نہ ہوش ہے، کھیل کود میں گزر گیا، اور ایک عمر کے بعد پھر وہ بچپن آ جاتا ہے. لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں. دماغی صلاحیتیں معوف، قوا جو ہے مزمحل، اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے. میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام کریں. تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے، ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کرے اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ؟ نہیں، انسان کی زندگی بہت طویل ہے. اس زندگی کے 3 حصے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے. 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الست بربکم قالوا بلا. میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے. فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، ارواح تھی. تو کریشن تو اس وقت سے ہے. ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے، ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا. یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں. تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی. یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گی. ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے گا. یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے گی. دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے گی. چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو، تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائیں گی. بہرحال یہیں سے تم آئے، یہیں جاؤ گے. لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح. وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے، الست بربکم، جب ہم نے کہا تھا. اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کو آپ نے سمجھا؟ انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں. 2 حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں. حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ 2 تو ماننے پڑیں گے نا، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا. بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا، کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. میں نے 30 برس کہے تھے نا. آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ ہے. وہ صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے. 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں.
یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے دو اشعار ہیں نہایت قیمتی ہیں. آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے، جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا ایک سال، اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس کے ساتھ ہی دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. آخری شعر سنیے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا. آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا. وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ. وہ ہے یوم القیامہ. ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب ہوا. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا. کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت. اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے.